اب کوئی حاجت پوری ہوئے بنا نہیں رہے گی انشاءاللہ۔ اس عمل کو کرنے سے آپ کی تمام جائز خواہشات اللہ تعالیٰ ضرور 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 پوری کریں گے۔ اس عمل کو ہم صلاۃ الحاجات بھی کہتے ہیں، لیکن یہ رائج صلاۃ الحاجات سے کافی مختلف ہے۔ یاد رکھیے، کوئی بھی دعا یا وظیفہ بغیر توجہ اور کامل یقین کے کامیاب نہیں ہو سکتا۔ کہ صلاۃ الحاجات آپ کو اسی طرح پڑھنی ہے جیسے دوسری صلاۃ الحاجات پڑھنی ہوتی ہیں، لیکن اس کا طریقہ کچھ اس طرح سے ہے کہ آپ نے اچھی طرح وضو کیا اور اس کے بعد نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں ایسے ہی آپ نے 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجات کی نیت باندھی، اور جیسے ہی اخلاص فاتحہ پوری ہوئی اس کے بعد آپ کو یہ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد آپ جب دوسری رکعت پڑھیں گے تو دوسری رکعت میں بھی اسی طرح سورہ فاتحہ کے بعد 21 بار سورہ اخلاص پڑھنا۔ جب آپ نماز پڑھ کے فارغ ہوں گے تو سلام پھیرنے کے بعد آپ نے آسمان کی طرف اپنے ہتھیلیوں کو سیدھا کر کے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دینے ہیں، اور یہ دونوں جو نوافل ہیں یہ حضرت بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کو ہدیہ کرنی ہے۔ آپ ان کو ہدیہ کیجئے اور بہت عاجزی ان کے ساتھ ان سے عرض کیجئے کہ بی بی پاک، آپ جنتی عورتوں کی سردار ہیں اور مالک جنت کی آپ شہزادی ہیں۔ آپ کے بابا جان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی کوئی بھی بات نہیں ٹالتے، تو آپ ان سے ہمارے اس مسئلے کی سفارش کر دیجئے۔ کوئی بیماری ہو، تکلیف ہو، پریشانی ہو، کوئی بھی جائز مسئلہ ہو جسے آپ حل کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس طریقے سے عرض کیجئے حضرت بی بی پاک سلام اللہ علیہا سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو تمام خزانوں کا سردار بنایا ہے، مالک بنایا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ جب آپ اس طرح کریں گے تو آپ کی جو حاجات ہیں وہ پوری ہوں گی۔ اچھا، یہ نماز پڑھنے کا طریقہ کچھ اس طرح ہے کہ آپ ایک دن چھوڑ کے ایک دن بھی پڑھ سکتے ہیں اور ہفتے میں ایک دفعہ بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن جتنا زیادہ آپ پڑھیں گے اور توجہ سے اور اس یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو رد نہیں فرمائے گا، کیونکہ اٹھنے والے ہاتھ ہم نے ان ہستیوں کی طرف پھیلائیں جن کے پھیلے ہوئے ہاتھوں کو اللہ تعالیٰ کبھی رد نہیں فرماتے، کیونکہ بے شک دینے والی ذات اللہ ہی کی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کی بات کو بھی رد نہیں فرماتے۔